لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس سورہ زمر چھٹی مجلس آیت نمبر 46 سے شروع ہو رہا ہے، اور کلمات دعائیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون۔ دیکھیے قل کے بعد اللہ ہے، مگر چونکہ لام پہ زیر ہے تو بھی باریک پڑھیں گے بسم اللہ کی طرح۔ قل اللہم، کہو، کہہ دو، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں رسول کو، اے نبی، اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو اللہم، اے اللہ، فاطر السماوات آسمان اور زمین کے عدم سے وجود میں لانے والے۔ تخلیق کے بھی معنی کیے ہیں پیدا کرنے والے، لیکن خلق میں فطر میں یہ فرق ہے۔ دوسری بات، عالم الغیب والشہادہ، غیب یعنی غیب کا اور حاضر کا، شہادہ اس کا جاننے والا، یعنی دعا میں یوں کہیے، پھر یوں بھی کہیے انت تحکم بین عبادک، اے اللہ تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، تحکم ہے نا، جس بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو اختلاف کون سا جانتے ہیں؟ توحید۔ موضوع چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ایک، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ عبادت میں نہ تخلیق میں، اس میں اختلاف ہوا تو وہ فیصلہ آپ کریں گے۔ تو تین چیزیں ہوئی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ دعا ہے نا، دعا کہو۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہو اور یہ دعا یا الفاظ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد، اس کا نام کیا؟ دعا استفتاح یا استفتاح، یعنی نماز شروع کرنے کی دعا۔ تو کیا پڑھتے تھے تہجد میں، نفلوں میں یہ دعا؟ یہ اگر کوئی یاد کر سکتا ہے تو یہ کر لے۔ اس کے علاوہ اور ایک بھی دعا ہے۔ تو پہلے جو ہم اس کا پہلا جو پہلو ہے نا دعا کے تعلق سے ہے، پھر دوسرا پہلو ان دعاؤں میں ہم سے جو خامیاں ہوتی ہیں دو اس کی طرف توجہ دوں گا۔ پھر تیسرا پہلو اللہ اور یا اللہم میں کیا فرق ہے، اور یہاں سے درس ہمارا شروع ہوگا۔ تو اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو پھر 52 آیت تک صرف ترجمہ کافی ہوگا، ہو سکتا ہے۔ تو پہلے دعا یا کلمات سے فارغ ہوتے ہیں۔ یہ دعا ہوئی، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں دعا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا پڑھتے تھے؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما، آخر تک یہ پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا پڑھتے تھے، اور اس دعا کے پڑھنے والے ہمارے دروس میں موجود ہیں۔ اور کیا پڑھتے تھے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنے والے بھی یہاں موجود ہیں۔ اور کیا پڑھتے تھے؟ اللہم باعد بینی وبین خطایایا، یہ دعا بھی پڑھنے والے اس حلقے میں نہیں ہوں گے، لیکن جو یہاں کے مدارس میں پڑھیں وہ پڑھتے ہوں گے۔ تو میں آپ کو یہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں پڑھتے تھے، تو میں آپ کو یہ ترغیب نہیں دوں گا جس طرح تفسیر میں تلقین کرتا ہوں نا کہ کم از کم 3 تفسیروں کا مطالعہ رکھیں، ویسی ترغیب میں یہاں نہیں دوں گا۔ البتہ 2 باتوں کی ترغیب دوں گا۔ پہلی بات کیا؟ صحیح پڑھیں، سب سے اچھی بات صحیح پڑھیں۔ دوسری ترغیب کیا؟ نفرت کی دیوار نہ پھیلائیں۔ جیسے ہمارے یہاں 80% ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، 20% کیا پڑھتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔
تو دوسری بات کیا، اگر آپ کے کلاس میں جو مدرس ہے کوئی ثنا پڑھنے والا ہے اور آپ وجہ تو اسے مجبور نہ کریں کہ تو بھی وجہ تو جیل لذی پڑھے، اور اگر آپ ثنا پڑھنے والے ہیں تو اسے مجبور نہ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اتنا دل وسیع رکھیں۔ یہ کیا بات ہے؟ آج کل مشترک زندگی ہے، 5 بچے وجہ تو پڑھتے ہیں، 20 بچے ثنا پڑھتے ہیں، تو کسی کو مجبور نہ کریں۔ مگر یہ کب ہوگا؟ جب کہ اسے خود علم ہو کہ دعائے رسول ہے۔ اب دوسری جو میں بات بتا رہا ہوں تو تھوڑا توجہ دیں۔ سب سے پہلے وجہ تو پڑھنے والے سورہ انعام 2 غلطیاں ہو رہی ہیں، 55 کی 55 تک۔ اب آپ دیکھیں سورہ انعام 79، وجہت وجہی للذی فطر السماوات، پڑھیں گے والارض، جبکہ والارض ہے، یہاں کیا ہے؟ فاطر السماوات والارض۔ یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ آسمان و زمین کی پیدا کرنے والا تو زیر ہوتا ہے، اور وجہ میں کیا ہے؟ خلق السماوات والارض مفعول بھی، پیدا کیا اس پر زبر ہوتا ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ والارض۔ تو یہ 79 آیت دیکھیں۔ اب آپ سوال کریں گے فطر السماواتی کیوں؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا، تو سن لیجئے، یہ زیر نہیں ہے، یہ زبر کے بدلے ہے۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ مفعول بھی ہے نا، فطر السماوات والارض، لیکن یہ جو سماواتی، تائباتی، قانتاتن، صائماتن ہے نا، اس پر زبر کبھی نہیں آتا، یہ قاعدہ ہے۔ تو یہ زیر کس کے بدلے ہے؟ زبر کے بدلے۔ مگر ہم نے کیا شروع کیا؟ سماواتی تو والارض، تو اس کی اصلاح کریں جو پڑھتے ہیں، بچوں سے پوچھیں، اور خاص کر اس کی اصلاح کریں جو بچوں کو پڑھانے آتا ہے۔ جب اس کی اصلاح کریں گے نا آیت دکھا کر، تو وہ جتنے بچوں کو پڑھاتا ہے اس کی اصلاح ہوگی۔ دوسری آیت نمبر انعام کی 161، ان صلاتی و نسکی، تیسرا چھوڑ دیجئے، وہ مماتی، یا جو متکلم ہے نا سب کے پہلے زیر ہے، تیسرے پر کیا ہے؟ کیا پڑھیں گے؟ ان صلاتی و نسکی و محیائی، نہیں، غلط۔ کیوں غلط؟ اس لیے کہ وزن مل گیا، پڑھ رہے ہیں، لکھا ہوا نہیں ایسا۔ تو یا جو ہے نا، یا یہ شدت چاہتی، یا پستی نیچے، تو الف کے بعد زیر یا متکلم نہیں پڑھی جا سکتی، تو کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیائی، قاعدہ ہے عربوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قاعدوں کو ملحوظ رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ عصائی، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے داہنے؟ تو عصائی نہیں فرمایا، عصائی، یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 خامیاں 55 کی 55 تک آپ کا کام ہے، اب ہم نے سمجھا دیا۔ آیت نمبر سورہ انعام کی، پھر تیسری آیت 162 میں تو لا شریک لہ بذالک امرت، تو وہاں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اگر وہاں کوئی غلطی کر رہا ہے تو یہ اس کی کیا کہیں گے؟ غفلت ہے۔ وہاں بھی غلطی ہوتی ہے، لا شریک لہ بذالک امرت وانا من المسلمین، وہاں پڑھتے ہیں وانا من المشرکین، یہ تو ہم اس کا علاج کچھ نہیں کر سکتے۔ اب چلیے ثنا کی طرف چلتے ہیں۔ ثنا ہم نے جب سنی ہے تو سبحانک اللہم وا بحمدک، یہ وا بحمدک کیا ہے؟ واو زبر و، واو زبر الف وا، تو یہاں واو زبر الف نہیں ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ، ہا زبر ہے تو کہیں گے ولا الہ غیرک، نہیں ہے وہاں پر ولا الہ، تو 2 خامیاں یہاں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ کا کام ہے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اور آپ کے یہاں جو ٹیچر آتا ہے اس کو۔ اب دوسرا پہلو آپ کو یہ بتانا ہے کہ قل اللہم، تو یوں کیوں نہیں کہ قل یا اللہ؟ دیکھیں آپ ساتھ میں رہیے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم کہتے ہیں غلط۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں یا نبی سلام علیک، ہم کہتے ہیں غلط، اور ہم تحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی پڑھتے ہیں نا، وہ صحیح۔ کبھی اگر رسول کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے تو یہاں گاڑیوں میں لکھا ہوا ملے گا فدا کا
امی وابی یا رسول اللہ، یہ صحیح. ایسا کیوں؟ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں. تو آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ ہمارے یہاں جو لوگ کہتے ہیں وہ غلط اور یہاں ہم جو کہتے ہیں وہ صحیح. تو آپ کو مطمئن کرنے کا ایک موقع ملے گا کہ لوگوں کو مطمئن کریں. تو سب سے پہلے اور کیوں، حکمت کیا، اس پر سے درس کا آغاز ہوگا. کیا بات ہے کہ یا اللہ نہیں بلکہ اللہم. تو یہ تو ابھی اس کے بعد کا پہلو ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اللہم ہے قرآن میں کہیں بھی آپ جائیں گے تو بجائے یا اللہ کے کیا ہے؟ اللہم. سورہ انفال میں جائے 32 نمبر آیت. مشرکین عرب وہ بھی جانتے تھے کہ یا اللہ نہیں اللہم کہنا ہے. کیا کہا؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق. اے اللہ اگر یہ حق ہے، کون جو دعوت دے رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فامطر علینا حجارۃ من السماء. کیا کہا؟ اللہم، یا اللہ نے کہا. سورہ مائدہ میں جائیے، عیسیٰ ابن مریم، اللہم ربنا انزل علینا مائدہ. یا اللہ نہیں کہا، یا ربی نہیں کہا. دیکھیں. چلیے سورہ یونس میں جائیے. سورہ یونس میں جنت والے کیا کہیں گے؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم. جنت میں کیا پکاریں گے؟ اللہم. اللہ، اللہم. رسول کو حکم ہو رہا ہے قل اللہم. رسول کو حکم ہو رہا ہے آل عمران میں قل اللہم مالک الملک. تو پورے قرآن میں. اچھا اسی طریقے سے یا رب، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا. یا رب بھی نہیں کہتے. رب اغفر لی ولی والدی. نوح علیہ السلام کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا فی الدنیا. یا ربنا نہیں. کیا حکمت اس تو سنیے. اب اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا سب سے پہلے حرف ندا کسے کہتے ہیں. حرف ندا یعنی کیا؟ پکارنا کسی کو. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یا. ہم اردو میں کہیں گے ارے یا اے. جیسے علامہ کا ترجمہ اے اللہ، آپ نے پکارا. تو یہ جو ہم پکارتے ہیں نا، اس کا نام ہے حرف ندا، یعنی پکارنے کے الفاظ. جسے پکارا جاتا ہے وہ اللہ ہے یا رسول ہیں یا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو آپ کا پکارنا یہ بتاتا ہے، اس کو یاد رکھیے، کہ وہ جسے پکار رہے ہوں کہاں ہے. سورہ یوسف 29 آیت. جب کہ بھاگے دونوں اور فیصلہ ہوا کہ کرتا دیکھو کہاں سے پھٹا ہے، تو کہاں سے پھٹا تھا؟ پیچھے سے. عزیز احمد سمجھ گیا کہ غلطی کس کی؟ امراۃ عزیز کی. یوسف جو ہے بے گناہ ہے. تو کیا فرمایا؟ یوسف اعرض عن ھذا. وہ سمجھ گیا مگر مٹا دیا. یوسف چھوڑ دو اس بات کو. اور اسے کہتا ہے استغفری لذنبک. تو پکارا نا یوسف کو. یوسف کہاں تھے؟ بازو میں تھے. تو ان کا پکارنا اس نے حد معین کی کہ یوسف بازو میں تھے. آپ کے گھر میں بیٹا ہے محمد، بیٹی ہے مریم، کچن میں ہے ماں اور بیٹی. کیا کہے گی ماں؟ مریم ذرا تیل دے دو، پانی دے دو، برتن دے دو. تو یہ پکارنا بتاتا ہے کہ وہ بازو میں ہے. لیکن اگر بیٹا نیچے کھیل رہا ہے تو باپ کیا پکارے گا؟ اسٹائل ہر ایک کی، اے محمد، او بیٹا. کیا مطلب؟ وہ دور ہے. چوتھے منزلے سے آپ آواز دے رہے ہیں، وہ دور ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ جب آپ کسی کو پکارتے ہیں تو پکارنا یہ بتاتا ہے کہ وہ نزدیک ہے یا دور ہے یا بہت دور ہے. سمجھ گئے؟ اب سمجھیں گے. یا اللہ، یہ اللہ کدھر ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تو نزدیک ہے. اس لیے یا اللہ نہیں، کہو اللہم. آ گیا سمجھ میں؟
دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جیسے کہ یا اللہ کہہ نہیں سکتے، قل ادعوا اللہ اب الرحمن، ہمارے یہاں تو عام طور پر دستور ہے یا اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ اور غلط فہمی جو ہوئی ہے یا ربی یا ربنا، وہ دور ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ربنا آتنا۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ نزدیک ہے یا دور ہے؟ نزدیک ہے، تو یا اللہ کہ اللہم اللہم ربنا۔ تو رسول اللہ کہاں ہے؟ دیکھیے کیسا مغالطہ ہوا، یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اچھا پھر کہتے ہیں کہ ہر جگہ حاضر ہے، تو پھر جو ہر جگہ حاضر ہے اس کو یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ یہاں غلطی ہوئی، کو کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ پھر دوسری بات کہتے ہیں کہ ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، اور یہاں گاڑیوں میں لکھتے ہیں، تو سنیے ابھی اس بات کو سمجھنا ہے، پہلے قرآن سے چلیے۔ یا ربی قرآن میں 2 دفعے ہے، کتنی دفعے؟ 2 دفعے ہے قرآن میں یا ربی، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا ربی۔ سورہ فرقان میں آپ کو 30 نمبر آیت سنیے، یا ربی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہاں یا ربی ہے، اور ایک جگہ یا ربی ہے، کہاں ہے؟ سورہ زخرف میں۔ او ہو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، وہ قسم قول رسول کی، جس نے کہا کہ یا ربی ہؤلاء قوم لا یؤمنون، تو کب کہا یا ربی؟ یا کے معنی کیا؟ پکارنا، اے اللہ، اے بیٹے جو دور ہے۔ لیکن سن لیں اس اسلوب کو، یہ ندا صرف پکارنے کے لیے نہیں آتا، یوسف کو بھی پکارا، مریم کو بھی پکارا برتن دے دے، تو یہ پکارا نہیں، رسول پکاریں گے نہیں، شکایت کریں گے قیامت میں، کیا کہیں گے؟ یا ربی ان قومی اتخذوا القرآن، قرآن کو انہوں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو شکوہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے یا کس کے لیے آیا؟ شکایت کے لیے۔ ابھی کیا ہے، عربی میں سب کو دعا کہتے ہیں، تو ہم یوں ترجمہ کریں گے جب کسی کو پکارتے ہو مدد کے لیے تو اس کے لیے بھی یا آتا ہے، اور جب شکایت کرتے ہیں اس کے لیے بھی یا آتا ہے۔ اب یہاں جو فدا کو امی یا رسول اللہ لکھا ہوا رہتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ عرب بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں، یہ جو لکھتے ہیں کیوں لکھتے ہیں ابھی آپ کو لکھا ہوا ملے گا۔ اگر کوئی گستاخ رسول گستاخی کرتا ہے تو اس جذبے میں سلامتی اے رسول فدا کو امی و ابی یا رسول اللہ، تو پکارتے نہیں ہیں بلکہ کلمات دعا، ہم قربان ہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور یہی چیز تحیات میں یاد رکھیے، السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی، آپ کا دوست دور ہے، روڈ کے پار ہے، یا السلام علیکم، تو کیا آپ نے اسے پکارا؟ توجہ دلائی، سلامتی۔ تو اسلوب کیا یاد رکھیں گے؟ سلامتی کے لیے بھی آتا ہے اور شکوہ کے لیے بھی آتا ہے، لیکن پکارنے کے لیے سوائے اللہ کے لیے نہیں آتا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بھی تبدیل کر دیا اللہم سے، تو کیوں؟ اب یہ سمجھنا ہے، کیوں کہہ رہے ہیں رسول سے کہ یوں کہو کہ اللہم بجائے یا اللہ کے؟ کیوں؟ اچھا ہم کے معنی کیا؟ ہم کا معنی یا سب نے ترجمہ کیا نا، اللہم اے اللہ، یہی تو حکمت ہے۔ اللہ قریب ہے، اس لیے پہلے یا نہیں، پہلے اللہ، پھر کہو ہم۔ دیکھیں پہلے کیا کہو؟ اللہ قریب ہے، پھر کہو ہم۔ اب اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ بات تھی اس کے الفاظ کی۔ اب یہی وہ حکمت ہے اللہ کے قریب ہونے کی، اللہ کو پکارے جانے کی۔ اب آپ بتائیں کہ یہ کیسے جائز ہوگا کہ یا رسول اللہ؟ جائز ہو سکتا ہے، لیکن آپ شکایت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی گستاخی کر رہا ہے تو آپ کہیں بالکل نہیں، بلکہ اللہ کو بھی ٹھیک ہے آپ اللہ کہیں یا رحمان کہیں یا ساتر کہیں، کہتے ہیں، لیکن فرق آپ سمجھ گئے۔
اب جب اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے نبی کہو، دعا میں کہو، اب اس دعا میں کیا ہے؟ یہ دعا کس نے بتائی؟ ہمارے یہاں تو بس وہ محدود کر لیے، اگر ہمارے فقہ میں لکھی ہے ثنا تو ثنا ہی پڑھیں گے، اگر وجہ تو وجہ تو ہی پڑھیں گے، تو میں نے واضح کر دیا کہ صحیح پڑھیں، نفرت نہ رکھیں۔ مگر یہاں سنیے گا جو آج کا جو درس کی جو روح ہے، آپ دیکھ رہے ہیں 3 باتیں، یعنی ان دعائیہ کلمات میں توحید کی اعلیٰ تعلیمات نہایت حکیمانہ انداز میں، یہ نوٹ کر لیں اور یہ سننا ہے آپ۔ اب اعلیٰ تعلیمات کیا، حکیمانہ انداز کیا، سنیے گا۔ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کے عدم سے وجود میں لانے والے۔ کیا مطلب؟ توحید کی اعلیٰ تعلیم، تخلیق میں تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی پارٹنر نہیں، ہوئی توحید کی اعلیٰ تعلیم۔ زمین و آسمان اس کے درمیان، اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بھی آج تک دعویٰ نہیں کرتا کہ زمین و آسمان ہم نے بنائے، کرتا ہے کوئی؟ گزشتہ درس میں ہو چکا ہے توحید کی اعلیٰ تعلیم، حکیمانہ انداز، نفی۔ نمبر 2، عالم الغیب والشہادہ، غیب کے جاننے والے اور مشاہدہ یعنی حاضر چیزوں کے جاننے والے۔ تو پہلے غیب کے جاننے والے، آپ جانتے ہیں غیب کے جاننے والے، سورہ جن میں 27 نمبر پر ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ جاننے والا ہے غیب کی باتوں کا، کسی کو نہیں بتاتا۔ الا من ارتضی من رسول، مگر کسی رسول کو، صرف ہمارے نہیں، کیوں؟ اسے کچھ غیب کی باتیں بتاتا ہے، کیوں؟ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ رسالت کے جو فرائض تھے اسے پہنچا دے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی آسمان کی، جنت، دوزخ، تو یہ غیب کا علم ہے، کسی کو نہیں دیتا سوائے ضرورت کے۔ یہ تو بہت آسان ہے اور ہمارا کوئی درس غیب کا نہیں ہے، مگر ذرا خیال رکھیں، سوچیں۔ وہ شہادہ، کبھی سوچا آپ نے وہ شہادہ کسے کہیں گے؟ ہمارے جو حواس سے خمسہ ہیں نا، ہم ان چیزوں سے جو دیکھتے ہیں یہ شہادہ میں آئے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ شہادہ میں آئے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ مگر کبھی غور کیا یہ صفت ہماری ہے، اللہ کی بھی ہے، تو فرق کیا؟ اسے سمجھنا ہے۔ اسے کہتے ہیں لیتدبروا ولیتذکر اولو الالباب۔ قرآن ختم نہیں کرنا ہے، کبھی سوچا، غیروں نے سوچا، مطالعہ کیے، وہ تو ہمارے لیے نعمت ہیں۔ یہ کیسے ہے؟ وہ غیب کا بھی جاننے والا، اس کی صفت کوئی لیکن شہادہ یعنی کیا آپ ترجمہ کریں گے؟ جو مشاہدے میں آتی ہے، اردو لفظ ہے مشاہدے میں، جسے ہم دیکھ سکتے ہیں حواس سے خمسہ سے، وہ بھی اس کی صفت، تو پھر ہم کیا؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، بہت فرق ہے۔ کیا مثال دوں میں، کیسے سمجھاؤں؟ یقین مانیے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں مگر اللہ بھی دیکھتے ہیں، اس کی بھی صفت ہے، ہماری بھی صفت ہے۔ تو سنیے، حواس سے خمسہ سے کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو، ہماری بیگم کو دیکھتے ہیں نا، یقین سے بتایا اب ابھی دیکھ رہے ہیں بیگم کو اور بچوں کو؟ نہیں دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو عالم الشہادہ کون ہوا؟ اللہ کے ہم، ہوا کہ نہیں اللہ؟ ہماری کیا صفت ہے؟ آپ کے بچے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ابھی، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ۔ یہ تو بچوں کی مثال دیا۔ لوگوں کو بڑی تمنائیں رہتی ہیں کعبہ کی اور مدینۃ النبی کی۔ ہم کوئی شخص ہوگا جو اس جمعہ کو جا کر آیا ہوگا، ابھی تصور میں، خوابوں میں دیکھیں گے، ہے نا؟ آپ بتائیں کہ نہیں دیکھ سکتے، دیکھو ابھی ذہن دوڑائے کعبہ نظر آئے گا، مگر جو پوزیشن اللہ کی ہے وہ بھی اس میں حاضر میں سے ہے۔ بتائیے کہ آپ نے جو جمعہ کو کعبہ شریف کو دیکھا، آج ویسا دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ ہو سکتا ہے آج کافی رش ہو سکتا ہے میدان خالی ہو سکتا ہے کوئی امیر آیا ہو،
اللہ دیکھ رہے ہیں. آہا, تو سمجھ میں آیا. ہم دیکھتے ہیں حواس خمسہ سے, ہمارا علم اتم نہیں, اکمل نہیں. اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں, اس کی صفت خاص ہے. چلے خوابوں میں ایک بات بتاؤں. لوگ خواب میں بہت کچھ دیکھتے ہیں نا, آپ بھی دیکھتے ہوں گے. کچھ لوگ مزاروں کو دیکھتے ہیں, کچھ لوگ بیچارے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں. بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا خانہ کعبہ کو, کبھی دیکھا ہوگا کہ روضۃ من ریاض الجنہ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں. چلے میں آپ کو بتاؤں کہ خانہ کعبہ کو خواب میں دیکھنا, جو لوگ مزارات کو دیکھتے ہیں نا, وہ تو صبح صبح ایسے نکلیں گے کہ جنت میں سے اتریں جی, اس لیے کہ مزار خواب میں آیا جی. اور جنہیں خانہ کعبہ خواب میں آئے وہ فون کرتے ہیں. میں آپ کو آج بتاتا ہوں, تعبیر نہیں بتاتا ہوں, میں تعبیر نہیں بتاتا, میں سکھاتا ہوں. اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ طواف کر رہا ہے کعبے کا, تو آپ پہلے یہ نوٹ کر لیں, کعبے کا طواف آپ کے لیے بشارت بھی ہے اور آپ کے لیے تنبیہ بھی ہے, خوشخبری بھی اور ڈراوا بھی ہے. اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں. تو آپ کیسا خواب دیکھتے ہیں وہ تو پھر آپ ہی فیصلہ کریں اور اصلاح کر لیں. تو اگر کسی نے خواب دیکھا کہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے, نارمل رش ہے نہیں ہے, تو اس کے لیے بشارت ہے کہ آپ مایوس مت ہو جاؤ. اور آج سبق بھی پہنچتے ہیں وہاں تک, یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. آپ کے پاس وسائل نہیں ہے مگر ہماری جانب سے بلاوا ہو چکا ہے, ضرور آؤ گے, یہ بشارت ہے. اب طواف حج کا جز ہے اور عمرے کا بھی, تو خواب میں تفصیل نہیں بتائی جاتی. خواب میں ہو سکتا عمرے کو آئے, ہو سکتا حج کو آئے, خوشخبری. مگر یہی اگر کوئی شخص دیکھے, جیسے آپ جانتے ہیں نا, اللہ ابن سیرین کے ایک شخص آیا, کہا کہ میں اذان پکار رہا ہوں, تو بولے تو پکڑا جائے گا, تو اس کو پکڑ لیا, جیل میں ڈال دیا. پھر ایک شخص آیا, بولا کہ میں اذان پکار رہا ہوں, تو بولے تو حج کو جائے گا, تو حج کو گیا. تو وہ تو اب دیکھو کعبہ شریف جو ہے, ایک شخص خواب دیکھ رہا ہے, غور سے سنیے, وہ بھی طواف کر رہا ہے, لوگ بھی طواف کر رہے ہیں, مگر وہ الٹا طواف کر رہا ہے. الٹا سمجھ گئے نا, یعنی دل جو ہے کعبے کی طرف, اس کے بجائے وہ الٹا کر رہا ہے, عکس. اب کیا مطلب؟ تعبیر تو ہم دیں گے کہ آپ جو ہے تھوڑا سنبھل جائیے, یہ تو تعبیر بھی, مگر سکھا رہا ہوں میں. کہاں پر دیکھا اپنے آپ کو؟ مقامات مقدسہ میں جی. عرفات, مزدلفہ, مینا, یہ مقامات مقدسہ ہیں. آیت الیوم اکملت لکم ہے نا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اکمال اور اتمام. یہ آیت کہاں نازل ہوئی, کہاں اور کب؟ موسم حج میں. تو موسم حج اور مقامات حج پر آپ نے خواب دیکھا ہے کہ الٹے چل رہے ہیں. اب اپنا ضمیر ٹٹولو, آپ کیا کر رہے ہیں؟ ضرور کوئی بدعت, ضرور کوئی شرک, یعنی ایسا کام کر رہے ہیں جو اس آیت کے خلاف ہے. دیکھیں کیا تعبیر ہوئی جی, کیسی تعبیر, اس آیت کی خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں. یہ بھی خوش قسمت ہے کہ اسے تنبیہ دی جا رہی ہے. تو کہنا یہ چاہتا تھا کہ حالات ہمارے جو حاضر ہیں یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے, اور غیب یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. ہم کیا جانتے ہیں؟ جو ہم دیکھ سکتے ہیں. ہماری یہ محدود طاقت ہے. ہم ابھی کعبہ کو نہیں دیکھ سکتے, خوابوں میں دیکھیں گے جی, خیالوں میں دیکھیں گے, اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتے. تو اب آگے چلتے ہیں. والشہادت انت تحکم. اچھا کہہ یہ رہا تھا کہ 3 چیزیں حکیمانہ انداز میں, نہیں تو پھر خواب کی دنیا میں ہم کھو جائیں گے جی. تیرا کوئی شریک نہیں, غیب اور شہادت کا جاننے والا تو, یہ صفت ہے تیری خاص. ہم تو تیرے دیے ہوئے علم سے جانتے ہیں, عالم ہے, علامہ ہے, جو کچھ بھی ہے. بات واضح ہو گئی. انت تحکم بین عبادک, یہ آپ سمجھ جائیں گے کہ روز جزا کا دن, ہم کہتے ہیں نا مالک یوم الدین, اور میں نے بتایا تھا قیامت کا دن. قیامت کا دن کون سا؟ جب فیصلہ ہوگا. فیصلہ ہونے کے بعد آخرت کا دن. تو میرے درس میں شامل والے سمجھ جائیں گے. تو اس دن کا بھی تو ہی مالک ہے, کوئی پارٹنر نہیں. کیا مطلب؟ کسی سے امیدیں مت لگاؤ. کوئی تمہارا اللہ کا اس وقت شریک نہیں ہوگا.
کوئی آپ کی شفاعت نہیں کرے گا، کوئی آپ کی سفارش نہیں کرے گا. دیکھیے کیسا حکیمانہ انداز ہے. اور یہاں پر لوگ گڑبڑا گئے. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ پیدائش میں کوئی آپ کا شریک نہیں اللہ تعالیٰ کا، چلیے اس کو ہی مانتے ہیں. حالانکہ غیب میں تو آپ جانتے ہیں کیا حالت ہے ہمارے یہاں اردو داں والوں کی. نبیوں کو، ولیوں کو غیب کی خبر والا جانتے ہیں. بھائی شہادت کی خبر نہیں. انہیں آپ سمجھائیے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جب اصلاح کریں گے نا تو انہیں یہ مثالیں جو میں نے دیا سمجھائیے کہ شہادت جو حاضر چیزیں ہیں اس پر ہم عبور نہیں رکھتے. تو غیب کی کہاں خبر آپ جانو گے اور کہاں سے اولیاء جانیں گے جو خود محتاج ہیں. یہ بتانا چاہتا ہوں پیغام. اب رہا سوال قیامت کے دن، وہ تو وہی ہے اکیلا. سفارش کیسے کرو گے آپ؟ کیسی تعلیم ہے؟ توحید کی اعلیٰ تعلیم. نہایت حکیمانہ انداز میں اس آیت کو نوٹ کر لیں. اب یہ سلسلہ چلے گا. اور فیہ یختلفون، اختلاف کس میں تھا ان کا؟ شفاعت کریں گے. آپ اپنے بھائیوں سے کہیے کہ نہیں وہ تو بڑے ولی تھے، یہ ہماری سفارش کریں گے. مشرکین نے بھی یہی کہا کہ ہم ان کی نذرانی اس لیے کرتے ہیں کہ قریب لے جائیں. تو بہرحال یہ آیت بہت عمدہ ہے. ویسے ساری آیتیں عمدہ ہیں، سمجھنے کی بات ہے. اب دوسری آیت شروع ہو رہی ہے. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اگر جنہوں نے ظلم کیا ہے، ظالم کون؟ یہی جنہوں نے اللہ کا شریک ٹھیک ہے نہیں مانا، لیکن شفاعت، پارٹنر، غیب کے جاننے والے. زمین ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سارا کے سارا. ترجمہ سنیے. وہ مثلہ مہو، اور اس جیسا اور بھی. اللہ تعالیٰ مثال دے رہے. فدیہ میں دینا چاہیں عذاب کی سختی سے بچنے کے لیے قیامت کے دن نہیں دے سکتے. مگر ذرا سنیے گا، ایسا ممکن ہے کہ کوئی پوری دنیا کا مالک ہو جائے؟ ابھی تک کوئی نہیں ہوا. یہ جو مشہور نام ہے نا، سکندر اعظم وغیرہ، ابھی تو زمین کے کئی حصے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اور کئی حصے ایسے ہیں کہ وہاں جاتے نہیں، گئے تو واپس نہیں آتے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک ہو جائے؟ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، تو کیا مطلب اس کا؟ یہ قیامت کے دن اس وقت کے پس منظر کی قباحت، سختی کو مثال سے پیش کیا جا رہا ہے کہ سپوز کر لو، سمجھو کہ اس کے پاس اتنا مال ہے، دنیا کا پورا ڈبل، اور وہ فدیے میں دینا چاہے وہ ہو، اتنا سخت عذاب ہوگا کہ اگر کسی کے پاس ہو تو اپنی پوری مملکت دے دے، لے لو. یہ کہنا مقصد ہے. کچھ کام نہیں آئے گی. بلکہ کیا ہوگا؟ بَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. شروع ہو جائے گا، آثار نظر آنے لگیں گے اس قیامت کے دن جہاں حساب کتاب ہوگا. انہیں گمان بھی نہیں تھا. یہ کیا ہوا؟ یہ ہولناکے کا منظر ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے منظر سے محفوظ رکھے. مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا. جنہوں نے قرآن کو تھاما، یہ توحید کو تھاما، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. اب یہ 52 تک چلے گی، سنتے رہیے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اللہ ظاہر ہوگا. سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، کیا کہہ رہے ہیں؟ جو انہوں نے کمائی ہے نا، بدیاں. تو سیئات کے معنی بھی بدیاں، برائیاں. تو یہ قرآن کا اصول ہے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، بستی سے پوچھو. کیا مطلب؟ بستی والوں سے پوچھو. تو یہاں برائیاں نہیں ظاہر ہوں گی. اس نے جو زنا کیا، چور کیا، قرآن کا اسلوب بتا رہا ہوں. اب آج کا اسلوب آپ جان لیں گے تو ہر جگہ آپ کو الحمدللہ بڑا فائدہ ہوگا. سوچیں گے، سمجھیں گے. تو یہاں سیئات سے مراد کیا؟ سیئات کا، برائیوں کا جو بد انجام دیکھیں گے اس کی سزا وہاں ظاہر ہوگی، نہ کہ برائیاں. برائیاں کیسے بتائی جائیں گی؟ اس نے زیا کیا، شراب پیا، زنا کیا. تو یہ اسلوب یاد رکھیے. سیئات ظاہر ہوں گی، یعنی وہ اس کا انجام، اس کی سزا.
وحاق بہم ما كانوا به یستہزئون، اور دبوچ لے گا وہ بری سزا. کیسی سزا؟ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے نا. مذاق توحید والوں کا مذاق سمجھتے نہیں. وہ فلاں آیت میں لکھا ہوا ہے یہ اولیاء ہیں. اچھا بھی ذہن میں رکھیے ما کسبوا. تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. تلاوت ہو جاتی ہے. جب انسان کو کوئی برائی چھوتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے. یہ مضمون پہلے ہو چکا ہے لیکن آج دوسرا ہے. پھر جب ہم اس پر نعمت کی چادر چڑھاتے ہیں تو کیا کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنیاد پر ملا. نہیں، بل. دیکھیے بل کا قاعدہ میں سمجھاتا تھا ہمیشہ، وہ تبدیل کے لیے آتا ہے. تو بل ہی فتنۃ، یہ آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. یہ دوسری دفعہ آیا. اس کے پہلے بھی لوگوں نے ایسے ہی کہا. یہ ترجمہ ہے صرف. تو جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کا کسب کام میں نہیں آیا. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. یہ تیسری دفعہ آیا. آدم کی ان کے کیے کے برائیوں کا انجام. وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. لیکن وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکے. تو اوپر کے آیت سے چلتے ہیں. یہ کسبو سورہ بقرہ میں لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. کیا معنی کسبت؟ جو انہوں نے نیکیاں کی ان کو انہیں ملیں گی. اور اکتسبت یعنی گناہ سیئات ہے نا. یہ تو جانتے ہیں نا اتنا. آج کیا کریں گے پھر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیئات ما کسبوا. یہ تو نیکیوں کے لیے ہے. ہم غور نہیں کرتے، دوسرے غور کرتے ہیں. یہ سارے سوالات کنہوں نے مطالعہ کیے جانتے ہیں؟ جو مسلم نہیں. افسوس ہے ہمارے لوگوں پر. کبھی سوچا آپ نے؟ یقین مانیے لہا ما کسبو. کسبو یعنی جو انہوں نے نیکیاں کمائی، اور وعلیہا ان پر جو برائیاں. تو یہ کیوں؟ اس کے پہلے معنی سمجھ جائیں. دیکھیے تو پھر یہاں کا مسئلہ حل ہوگا نا. کسب اور اکتسب دونوں میں فرق ہے. کسب کسے کہتے ہیں؟ آپ نارمل طریقے سے کمائیں. جیسے ابھی ہم انشاءاللہ جمعہ کی نماز کو جائیں گے، یہاں پر آئے. ہے کوئی آپ کو ڈر تھا کسی کا؟ نڈر ہو کر آئے. آگے پیچھے دائیں دیکھ رہے تھے؟ نہیں. تو اس میں کسی تکلف کی اور ڈر کی ضرورت نہیں. تو نارمل آپ نماز کو عبادتیں کریں. کسبو. لیکن اگر کوئی شراب کے اڈے پر جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اکتسب. کیوں؟ وہ نکلنے سے پہلے دیکھتا ہے آگے کوئی دیکھ رہا ہے، پیچھے کوئی دیکھ رہا ہے. اچھا جانتے ہیں ہم لوگ تو کبھی گئے نہیں اور انشاءاللہ جائیں گے نہیں، لیکن جانے کے بعد بھی اسے ڈر رہتا ہے کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی مجھے پہچاننے والا نہ ہو. اللہ دیکھیے بھائی چلا گیا شراب کے اڈے پر، وہاں کوئی اس کا ساتھی مل گیا تو اچھا تو بھی آتا ہے شراب پینے. کتنی فکر. تو اس کے لیے کیا؟ ایک تصو. تو اب معنی تو سمجھ گئے نا. مگر اللہ یہاں کیوں کسبو کہا جا رہا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ ہاں تو سن لیجیے. یہ اسلوب آپ نے یاد کیا. جب آپ پڑھیں گے قرآن شریف تو توجہ سے پڑھیں. تو سنیے گا. ایک شخص جب پہلی دفعہ شراب کے اڈے پر جاتا ہے تو پہلی دفعہ بہت ہی گھبرایا ہوا رہتا ہے. جی اب یہ مثال میں دے رہا ہوں یا جوئے کے اڈے پر. اور کیا مثال کافی ہے یہ دونوں مثالیں. جب دوسری دفعہ جاتا ہے تو تھوڑا اس کا ڈر کم ہوتا ہے. جب تیسری دفعہ تو اور ڈر کم ہوتا ہے. اب بار بار جاتا ہے تو وہ نارمل ہو جاتا ہے. اسے مہارت ہو جاتی ہے کہ کب جانا، کہاں جانا. ہاں اس لیے فرمایا کسب. دیکھیے ہے قرآن کا اعجاز. جیسے ہم نماز کو جاتے ہیں ویسے وہ شراب کے اڈے پر جاتا ہے. جیسے ہم نماز کو جاتے ہیں ویسے وہ جو کے اڈے پر. کوئی ڈر نہیں. اس لیے فرمایا کسب. یہ قرآن کا کلام کا اعجاز ہے. کسی کتاب میں نہیں ملے گا. کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. مگر افسوس کہ ہم پڑھتے ہی نہیں. پڑھتے ہیں مقصد سے اور. لہذا یہ مسئلہ حل ہو گیا. چلیے سیئات ما کسبوا. بہت کچھ گناہ کیے، انہیں کوئی ڈر نہیں تھا. اب ان پر آج ہٹے گا.
جس کا مذاق اڑاتے تھے. ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے نا استہزاء. جی آخری آیت ہے لمن الساخرین. اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ مسخرہ. تو ذرا ساتھ میں رہیے. سورہ مطففین میں ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. کیا مطلب؟ یہ مجرم لوگ ہیں نا، جب مسلمان گزرتے تو ہنستے تھے. تو استہزاء اور یضحکون. سورہ نوح میں چلے جائیے. کلما مر علیہ ملأ من قومہ. جب بھی نوح علیہ السلام کی قوم سے کوئی گزرتا تھا وہ کیا بنا رہے تھے؟ کشتی. کہاں بنا رہے تھے؟ خشکی پر. کشتی کہاں بنتی ہے؟ سمندر کنارے. تاکہ بن جائے تو جوار بھاٹے میں جب پانی آتا ہے نا تو تھوڑا سا کھینچ کے، یہ تو خشکی میں بنا رہے تھے. سخیروا من، مسخرہ کر رہے تھے. اللہ اللہ. تو نوح علیہ السلام بھی مسخرہ کر رہے تھے. قال ان تسخروا منا، اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو فإنا نسخر منکم کما تسخرون، ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے. تو یہاں مجھے کیا بتانا ہے؟ آپ سیکھنے کے لیے آئے نا قرآن شریف. ضحک کے کیا معنی، استہزاء کے کیا معنی، مسخرہ کے کیا معنی، بہت کچھ معنی ہوتے ہیں. کیا اسی پڑھتے جائیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ آیت کا مطلب تو سمجھ گئے. جی اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن پاک کا اعجاز. تو سنیے، یاد رہے گا جب بھی پڑھیں گے تو دیکھیے کیا ہے. ضحک ہے، استہزاء ہے. تو سنیے، ضحک ایک آپ کیا کہیں گے اس کو، اس میں جنس ہے، یعنی کہ آپ کہیں گے ایک جنرل نام ہے ضحک. سورہ توبہ میں ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. تو ضحک ہنسنا جائز ہوا کہ نہیں؟ میری بات کو سننے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں چاہے کہ کم ہنسیں، تو جائز ہوا کہ نہیں ہنسنا؟ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. تو معلوم ہوا کہ ضحک تو جائز ہے. تو عام ہے یہ ضحک. استہزاء بھی ہو سکتا ہے اور سخر بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں یہ ناجائز ہے. ہم بیٹھے ہیں، بچے ہنس رہے ہیں، اچھی بات ہے، ذرا خوش ہو جائیں، حالات خوشگوار ہو جائیں، لیکن کیا زیادہ نہ ہنسیں. یہ تو سمجھ گئے معنی. اب یہی ضحک استہزاء کب ہوتا ہے، یہی ضحک سخر کب ہوتا ہے، تو یاد رکھیں گے انشاءاللہ. دیکھیے ضحک کب ہوتا ہے؟ جب کہ چیزوں کا مذاق کیا جائے. دیکھیے اشیاء کا، کیا آپ کہیں گے اسے؟ چیزوں کا. جیسے کہ جانوروں کا، عورت کے برقعے کا، مسلمان کے داڑھی کا. دیکھیے نوح علیہ السلام کی کشتی کا مذاق نہیں اڑا رہے تھے. وہ کشتی تو سب جانتے تھے، وہ مذاق کس کا اڑا رہے تھے کہ کہاں بنا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا فرق کو؟ تو استہزاء میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ مسلمانوں کی عورتیں برقعہ پہن کے جاتی ہیں تو برقعے پر ہنستے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ استہزاء. اور اس شخص پر ہنستے ہیں، حضرت نوح پر ہنس رہے تھے کہ یہ کہاں کشتی بنا رہے ہو، مسخرہ. تو معنی سمجھ میں آئے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ایسی یضحکون، کہیں یستہزئون، کہیں کیا یستسخرون، سخروا، یہ اس کے معنی ہیں. اب سیئات باقی ہے. تو سنیے، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، جب انسان کو پوچھتی ہے برائی، یعنی کوئی ضرر اسے چھوتا ہے تو ہمیں پکارتا ہے. اس کی تفصیل ہو چکی ہے اکرمہ کی کہ جب کشتی کے بھور میں پھنس گئے تھے. یہ مجھے بیان نہیں کرنا، آج کچھ دوسرا ہے. سنیے، اذا خولناہ نعمتا منا قال انما اوتیت علی علم. کیا کہتا ہے؟ جب پکارا، برائی دور ہٹ گئی، نعمت کی چادر نے ہم کو اس پر پھیلا دیا، تو کیا کہتا ہے؟ یہ تو مجھے علم کی بنیاد پر ملا. اللہ اللہ. کیا کہتا ہے؟ کسی ساہوکار سے پوچھو بھائی غریبوں کی مدد کرو، کمائیں، بزنس کریں. میں بزنس کرتا ہوں. چلو قارون کی مثال اچھی ہے، مگر یہاں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قرآن کا اعجاز سنیے گا. اگلی آیت میں کیا کہا؟ قد قالها الذین من قبلہم. یہ بات تو پہلوں نے بھی کہی. تو پہلوں نے کیا کہی؟ اس میں دو پہلو ہیں. قارون نے کیا کہا؟ انما اوتیت علی علم عندی. کیا کہا اس نے؟
یہ اس علم کی بنیاد پر مجھے خزانہ ملا ہے، میری فکر، میری تجویز، یہ پہلو نے کہا۔ تو مشرکین نے کیا کہا؟ تو کلام پاک میں یہاں پر نہ علم عندی ہے نہ یہاں علم عندہ ہے، بلکہ کیا ہے؟ اعلی علم۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز، اس میں دونوں پہلو ہیں۔ کون سا؟ سنیے، ایک تو قارون نے کہا تھا وہ بھی، اس لیے اسے چھوڑ دیا۔ اب آپ دونوں ترجمہ کریں، اعلی علم عندی۔ بعضوں نے کہا کہ یہ تو ہماری ہنر کا نتیجہ ہے۔ مشرکین نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اعلی علم عندہ اللہ، کہ ہم پر نعمت کی، ہم نعمت کے اہل ہیں۔ یہ انہوں نے جواب دیا۔ اگر تم اہل ہوتے تو سب تمہاری اقتدا کرنے والے غریب، بلاش، مفلس، سمجھ رہے ہیں نا اس چیز کو؟ تو یہاں اعلیٰ علم دونوں پہلو ہیں۔ ہاں اب سنیے، اب یہ بل سمجھ میں آئے گا۔ میں بار بار سمجھاتا رہا نا، کسی نے کہا کہ ہم تو اللہ کے علم کے مطابق مالدار ہیں، ہے نا آسان ترجمہ۔ کسی نے کہا کہ میں اپنی ہنر کی وجہ سے مالدار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل نہیں نہیں، نہ یہ نہ وہ۔ اب ایک کتاب میں ملے گا کہ اضطراب یعنی کیا؟ پہلی بات نہیں دوسری۔ تو کیا ہے؟ نہ اللہ کے علم کے مطابق تم حقدار ہو، نہ تمہاری ہنر کی وجہ سے، بل ہی فتنہ، بلکہ ایک آزمائش ہے۔ تو بل کا قاعدہ یاد رکھیے، کیا یہ آزمائش ہے کہ تمہیں مال دے کر تم کیا کرو گے۔ تو بل کا قاعدہ بھی آج آپ کو مضبوط ہو گیا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ مشرکین عرب بھی نہیں جانے، قارون نے بھی نہیں جانا، اب بھی لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اگر جانتے ہوں تو غریبوں کا حق دیں گے کہ نہیں؟ کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ بڑا افسوس ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسجد کو سود کی رقم دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ بڑا افسوس ہے، بڑا افسوس۔ پھر کہتے ہیں نہیں میں باتھ روم بناتا ہوں۔ چلیے مسئلہ بھی سن لیں، کیا کہتے ہیں؟ باتھ روم۔ اچھا، فتویٰ کیا صادر ہوا ہے کہ سود کی رقم آپ کسے دیں؟ کسی غریب کو دیں۔ تو پھر زکوٰۃ کی رقم کسے دیں؟ دیکھیے اس میں فرق کریں، زکوٰۃ کی رقم کسے دیں؟ غریب کو دیں۔ سود کی رقم کسے دیں؟ غریب تر کو دیں۔ وہاں لکھا ہوا ہے کہ سود کی رقم اپنے گھر کے باتھ روم کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اگر 11 لاکھ کا مکان ہے اور 1 لاکھ میں آپ نے باتھ روم بنایا تو آپ کی رقم بچ گئی۔ تو کیا اللہ کا گھر غریب تر گھر ہے؟ آپ مسجد کے سنڈاس کو لگا رہے ہیں؟ اچھا، اللہ کا گھر غریب تر نہیں، نہ غریب ہے، نہ زکوٰۃ جائز ہے نہ سود۔ بہرحال ایک ضمنی مسئلہ تھا، تو سنیے گا کہ کہنا یہ مسئلے کو یاد رکھیں آپ۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے، ہم لوگوں سے تو نہیں ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کی رقم مسجد کے لیے، اللہ اللہ، وہ کیا غریب گھر ہے؟ غریب کا گھر ہے؟ سود کی؟ اچھا وہ غریب تر گھر ہے؟ نہیں نہیں، اپنا پیسہ نکالے اللہ کے گھر کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو ملا ہے اللہ نے دیا ہے۔ قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ ابھی کس پر تو بات ہو چکی ہے۔ جب ہلاک ہو گیا مال تو کیا کہا؟ کیسے ہلاک ہوا؟ خسفنا به وبداره الارض، اسے اور اس کی دولت کو اس کے گداؤں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ اب یہ سمجھ میں آئے گا، فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ اب جو وہ کماتے تھے نا، کیا کہتے تھے؟ یکسبون، یہاں کیا معنی ہے یکسبون کے؟ انہوں نے جو کہا نا کہ اللہ کے علم میں ہم حقدار ہیں۔ اگر تم اللہ کے علم میں حقدار ہو پھر یہ ہلاک کیسے ہو گیا مال تمہارا؟ جنہوں نے کہا کہ میرے علم کی بنیاد پر، تو پھر تمہارا علم اور ہنر کہاں؟ سب دھری کے دھری رہ گئی۔ یہ مطلب ہے دیکھیں، فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ اب سنیے گا، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، دبوچا جو انہوں نے کمایا تھا، دبوچا، قارون کو دبوچا، اور جتنے بھی رئی ساہوکار ہیں کبھی کبھی مال ہلاک ہو جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، یہ سن لیجئے گا آیت، جو ظالم ہیں ان لوگوں میں سے، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، انہیں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب عاجز؟ دیکھیے معجزہ، معجزہ ہے اعجاز۔ سوال کرتے ہیں مشرکین مکہ، مشرکین مکہ کیا پوری دنیا کے لوگ سوال کرتے ہیں اس وقت، انہوں نے تو سوالات کیے
ان کے فالو کرتے ہوئے لوگ سوالات کر رہے ہیں. قرآن نے جواب دیا, جواب دے رہا ہے. یہ ہے اعجاز, یعنی کسی کو عاجز کرنا. دیکھیے لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کسب کیوں اکتسب کیوں نہیں, قرآن نے جواب دیا, عاجز کر دیے. تو تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. یہ ہے اعجاز. کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. جب نبی کو معجزہ دیتا ہے قرآن پاک, یہ ہے اعجاز, یہ کہا جا رہا ہے. اب کسب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم رکاب تھے, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو فرمایا تھا, دیکھیے انسان ہے, آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ نے, روح دی, نفس دیا, نفس امارہ, اور کون سا نفس دیا؟ نفس لوامہ. اچھا, خارجی اسباب ہیں, داخلی اسباب ہیں. انسان ہے, خطا ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا معاذ اتبع السیئۃ الحسنہ, اتبع السیئۃ الحسنہ. تو ایک آپ کا میں ذہن بنا رہا ہوں آئندہ کے درس کے لیے, کہ جب بھی کوئی خامی ہو جائے سیئہ تو ایک نیکی کرو. تو میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیے انسان سے خطا ہوتی ہے, یہ خطا مٹانے کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکی کرو تو وہ برائی آپ کی مٹ جائے گی. ہوا. دوسرا کیا کہ الذین آمنوا توبوا, توبہ کرو, الا من تاب و آمن. تیسرا کیا؟ استغفار کرو, ہے نا. یہ چیزیں جیسے کہ حدیث میں ہے کہ فرشتہ جب برائی کرتے ہو تو لکھنے, دو فرشتے ہیں نا, لکھتا ہے تو نیکیوں والا روکتا ہے, نہیں ذرا رکو, ابھی ہو سکتا ہے استغفر اللہ کہے, اب وہ لکھتا نہیں, یا ہو سکتا مسجد میں جائے, وضو کیا, خلاص گناہ مٹ گئے. مگر ایسے گناہ وہ نہ توبہ کرے نہ استغفار پڑھے, تو پھر اس کے لیے کیا؟ تو آئندہ درس کے لیے دیکھیے آیت ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہاں, جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. لیکن اس سے پہلے کی آیت سے فارغ ہوتے ہیں. جی, ان کا کہنا کیا تھا کہ انہیں رزق کی کشاوانی ہوئی ہے, اللہ نے ہمیں حقدار سمجھا. ایسا نہیں ہے. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اچھا, تو انہوں نے سمجھا نہیں کہ یہ جو رزق وسیع ہوتا ہے وہ جسے چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. تو کیا مطلب؟ ان کا یہ جو کہنا تھا کہ اللہ کے علم میں ہم زیادہ حقدار ہیں, یہ بات نہیں ہے. اور یہ کہ ہمارے پاس ہنر ہے, یہ بات بھی نہیں ہے. وَيَقْدِرْ, جسے چاہتا ہے, جس کا رزق وہ تنگ کر دیتا ہے. تو رزق کے بارے میں کیا مطلب ہوا رزق کا؟ کہ یہ جو ہمیں رزق ملتا ہے, پہلی بات یہ کہ ہم کہتے ہیں فضل وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ ہر ایک کو دیتا ہے, مومن ہے, کافر ہے, صالح ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, سب کو دیتا ہے. لیکن اس کی بنیاد یہ نہیں. اگر ایسی بنیاد ہوتی کہ وہ نیک ہو تو نبیوں کو سب سے زیادہ رزق ملتا. جی, یہاں تو کافر بھی کافی شاہوکار مالدار ہیں. اس کی بنیاد کیا؟ مشیت ہے. کیونکہ اس شخص کو اگر زیادہ دے دیا جاتا تو گمراہ ہو سکتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. البتہ دعا کرنی چاہیے کہ مغفرت اور وسعت رزق کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. وہ بھی کون سی؟ حلال روزی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں تقدیر, اگر ہمارے اس میں تقدیر میں لکھ دیا ہے تو آپ دعا کریں, کچھ خوشحالی ہو جائے گی. اگر رزق نہیں بڑھا تو برکت تو ہو جائے گی نا. ہاں, لیکن رزق اس کی مشیت پر, اور کسی کے پاس تنگی وہ بھی اس کی مشیت پر. تو گویا کہ نہ دے کر بھی آزماتا ہے کہ صبر کریں, اور دے کر بھی آزماتا ہے کہ غریبوں کو دیں. جی, ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون. آپ جانتے ہیں اس کے معنی ایمان کے نہیں ہو رہے ہیں. ایمان ہر جگہ نہیں.
یہ جو بیان ہوا ابھی حکیمانہ انداز میں اعلیٰ تعلیمات جو ہوئی توحید کی، اس کا میں ذکر کر رہا تھا، قل اللہم، ان باتوں پر جنہیں یقین ہے وہی اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو دیکھیں آپ نے، اب جنہیں قرآن پر ہی یقین نہیں ہے، جو لوگ قرآن سے روکتے ہیں ان سے پوچھیے آپ کیا کر رہے ہیں، کیسی ہمت ہوتی ہے ان میں، کیسا کلام ہے یہ۔ مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جن کے ہاتھ میں کتاب ہے وہ کیا درس دیتی ہے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے کہ نہیں، مگر غصہ آ جائے گا، شیطان کے ایجنٹ، اللہ اللہ، بڑا افسوس ہے۔ اور فیصلہ کہاں سے دیتے ہیں؟ آپ کہیے، انہیں نصیحت کیجیے، ابھی محرم گزر رہا ہے، وہ گنبد کو لے کے گھوم رہے ہیں، گنبد میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں۔ یہ نظر و نیاز قیامت کے دن آنے والے نہیں۔ یہ اس آیت کو آپ نوٹ کر لیں، اور میرا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اس پیغام کو آپ پھیلائیں۔ آپ یہاں آتے ہیں سیکھنے کے لیے، نہ کہ سننے کے لیے، صحیح ہے نا بھائی؟ سننے کے لیے آتے کہ سیکھنے کے لیے؟ سیکھنے کے لیے۔ تو سیکھنا اور سکھانا۔ تو پھر میں اعادہ کرتا ہوں، پھر آپ کو کچھ موقع دیتا ہوں کہ کہیں غلط فہمی میں نہ ہو جائیں، بجائے یا کہ اللہم یا بعد میں کیوں؟ اللہ قریب ہے۔ ہم جو کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، وہ کلمات دعائیہ سلام مانگتے نہیں، اور یہاں جو لکھتے ہیں فداک امی ابی یا رسول اللہ، وہ کیا؟ غم کا اظہار کہ ہم تو تمہاری احترام کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب وہ پکارتے نہیں، یہ کہیں پکاریں گے، ہمارے یہاں پکارتے ہیں۔ اس کو بھی نوٹ کر لیں، یہ بتائیں۔ اور اعلیٰ تعلیمات نہایت حکیمانہ انداز میں آج کے درس میں آپ کو دی گئی، اور انشاءاللہ آئندہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کل بنی آدم خطاء وکل خطاؤن توابون، انسان ہے تو اس کے لیے آئندہ پہلے ہی آیت سے انشاءاللہ حاضر رہیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے نیک توفیق دے، اور اس درس قرآن کی برکت سے ہمارے مسائل مشاغل کو دور کرے، ہمارے روزی کے مسائل حل کرے۔ تو ہی رزق دینے والا ہے، آج کل کے جو حالات ہیں تو ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں، تو ہی بہتر جانتا ہے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ آج آخر میں پہلی فرصت میں بچوں کی سنیے دعا ثنا، اور کون سی؟ وجہت وجہ، پہلی فرصت میں سنیے، کلام پاک کی آیت نکالیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کہیے جی۔ مالک یوم الدین کے حوالے سے آپ نے کہا بات نہیں ہوگی اس کو، لیکن قرآن میں ما من شفیع الا باذن اللہ، جی، اس کے حوالے سے وما یشفع الا عنده الا، آیت الکرسی میں ہے نا جی۔ ان کا سوال سمجھ گئے نا؟ مالک یوم الدین میں بھی کوئی شریک نہیں، ہم نے یہی کہا نا، قیامت کوئی شریک نہیں۔ تو پہلے لا الہ، پہلے نفی، پھر الا اللہ۔ تو آیت الکرسی پڑھے، من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے، کس کی مجال ہے جو وہاں شفاعت کرے؟ کیا ہوا؟ نفی ہے نا۔ من ذا الذی، کون ہے جو قیامت کے دن شفاعت کرے؟ اس کا مطلب میں مالک، الا باذنہ، تو مطلب کیا؟ پارٹنر کوئی نہیں، شریک نہیں۔ اللہ جسے چاہیں گے اور جس کے بارے میں چاہیں گے وہ حکم دیں گے۔ دیکھیے کئی چیزیں آج کل بھی ہیں، تو سمجھ رہے نا اس چیز کو، جسے چاہیں گے اور جس کے حق میں چاہیں گے، تو پارٹنر ہوا؟ پارٹنر نہیں ہوا۔ یہ کیا بات؟ اب نفی کس کی کہ آپ نے کیسے ٹھیکیدار بنایا؟ جیلانی صاحب کو ٹھیکیدار بنایا، یہ شفاعت کریں گے۔ کربلا سے مراد ہماری کیا؟ کربلا تو میدان کا نام ہے، وہ حسین رضی اللہ عنہ کا گنبد، اسے آپ نے ٹھیکیدار بنایا، گنبد کو۔ چلیے، ہری جھنڈی وہ درگاہ سے لاتے ہیں عراق کے نا، جیلانی کے، یہ افسوس ہے، یہ کیسے پارٹنر بنیں گے؟ تو نفی اس کی ہو رہی ہے، لا
نیک قرآن کو اپناؤ، توحید کو اپنائیے. اب جو خطائیں ہوں گی وہ، لیکن یہ میں آپ کو مزید اطمینان دلاؤں، کئی احادیث ایسی ہیں کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب سمجھ میں آ گئی. جتنا ہم مطالعہ کریں گے نا تو سمجھ میں آئے گی. دیکھیے کس کے حق میں آج کل کئی ایسے لوگ ہیں جو ایمان چھپائے ہوئے ہیں. ہمیں معلوم ہے، ہمیں آپ کو پتہ نہیں لیکن ہے. آپ دیکھیں کئی ایسے ہیں جو ابھی تک چھپائے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ وید پڑھیں، نفی ہے ان معبودوں کی. آج لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے مگر معاشرے سے ڈرے ہوئے ہیں. جی یہ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک مفتی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ مزاروں پر جا کے سجدہ کرنا، قوالی سب حرام. تو ہمارے ہندوستان سے فتویٰ دیا کہ یہ کافر ہو گیا. دیکھیں وہ وہاں سے فتویٰ دے رہا ہے آپ کو، کیا اس سے وہ صحیح بات بتا رہا ہے؟ یہ جائز ہی نہیں، انہی کا آدمی. جی تو ایسے لوگ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ آخر میں جہنم سے ان لوگوں کو نکالا جائے گا جن کے دل میں اللہ ہے، وہ یہ ہے، ہمیں اس کا علم نہیں. تو بعضوں کو شفاعت کی، ان کی شفاعت کیجیے. تو بس دعا کیجیے ہمارا یہ قرآن، ہمارا یہ اللہ، یہ توحید کہ دوسروں کی بھی شفاعت ہوگی، لیکن جن کے دل میں چنگاری جیسا اللہ. چلیے اور کچھ یا کافی؟ دعا پڑھیں. جی خواب، ہاں ہاں استغفار، ہاں سوال سمجھے ان کا. ہم نے تو آپ کو وہ کیا ہیڈ لائن دیا، آج جواب نہیں دیں گے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آئندہ سے یہیں سے شروع ہوگا. یہ تو ہم نے آپ کو ایک عنوان بتایا کہ جلدی آئے، تو آپ کو آئندہ آپ جلدی آنا چاہیے. تو مزید تاکید مطلب ہے کہ آج جواب نہیں دیں گے. ہم نے آپ کو عنوان دیا ہے کہ آئندہ کیا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو اس پر انشاءاللہ آئندہ تو آپ کے ساتھ سب آ جائیں. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.